الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے ابھی جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ اپنے امتیوں سے فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کے دعوے دار ہو، اگر تم یہ کہتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو میری اتباع کرو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو آپ ان سے فرما دیجئے فاتبعونی، تم میری اطاعت کرو، میری فرما برداری کرو، مجھے فالو کرو، یحببکم اللہ، تو اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ آپ اللہ کے ساتھ رشتہ محبت قائم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے شرط اللہ تعالیٰ نے یہ قرار دی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آپ کو اطاعت کرنی ہوگی، انہیں فالو کرنا ہوگا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت خود اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ اللہ فرماتا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اور کئی مقامات پر الگ الگ طریقے سے فرمایا کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا گویا وہ اللہ کی اطاعت کر رہا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا جذبہ ہمارے اندر کیسے پیدا ہوگا؟ کیا چیزیں ہیں جو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنے کے لیے موٹیویٹ کرے گی، ابھارے گی؟ اسے سمجھنے کے لیے ہمیں صحابہ کرام کے کردار کو سمجھنا ہوگا، کیونکہ یہ وہ شخصیات ہیں کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کر کے دکھایا۔ کیونکہ کل کے کوئی یہ نہ کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنا بہت مشکل ہے۔ حالانکہ صحابہ کو آپ دیکھتے ہیں، وہ تجارت بھی کرتے تھے، بزنس کرتے تھے، ہر ایک کا الگ پیشہ تھا۔ 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ ہیں، ہر ایک کا مزاج الگ، ہر ایک مختلف قبیلے کا ہے، ہر ایک کا رہن سہن دیکھیں آپ، ہر ایک کا پیشہ الگ ہے۔ اس کے باوجود تمام صحابہ اتباع رسول پر کاربند ہے، کوئی ایک بھی ایکسکیوز نہیں دیتا ہے، ہر کوئی عمل کر کے دکھاتا ہے۔ ہم بھی مختلف زبانیں بولنے والے، مختلف شہروں میں رہنے والے، مختلف مزاج رکھنے والے، لیکن ہم عذر پیش کرتے ہیں، بہانے پیش کرتے ہیں کہ ہم نہیں کر سکتے۔ حالانکہ ایسا معاملہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتباع کے لیے بھیجا تاکہ ہم ان کی اتباع کریں، اور صحابہ نے پریکٹیکلی کر کے بتایا تاکہ ہمارے پاس کوئی عذر نہ رہے، ہم کوئی بہانہ نہ بنائیں۔ صحابہ کرام نے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اتباع کا بیس بنایا ہوا تھا۔ اور اتباع کا مطلب صرف وہ نہیں کہ بس عبادتیں جیسی کی ویسے کر لی، نہیں، بلکہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ہر ادا کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر اس پر عمل کرنا، یہ صحابہ کا طریقہ کار تھا۔ اس میں سب سے زیادہ اوپر ٹاپ لسٹ پہ سر فہرست جو ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ یہ کون ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتے تھے، اور اطاعت رسول اور اتباع رسول میں آپ بہت درجہ بڑھے ہوئے تھے۔ جب کبھی سفر فرماتے تو جس راستے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا تھا اسی راستے کو اختیار کرتے۔ جس مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوں گے اس مقام پر بیٹھنے کو پسند فرماتے۔ جس جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں پڑھی تھی وہ اس مقامات کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر وہاں جا کر نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ حالانکہ نمازیں تو 5 وقت کی فرض ہیں، وہ ادا کر لینا کافی تھا، لیکن کسی نے ترغیب بھی نہیں دلائی تھی، یہ بھی نہیں کہا تھا کہ جائیں، حکم دیا تھا کہ جا کر ڈھونڈ ڈھونڈ کر نمازیں پڑھیں، نہیں،
لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا یہ طریقہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اقوال اور افعال کا ریکارڈ رکھا کرتے تھے اور ڈھونڈ ڈھونڈ کر اس پر عمل کیا کرتے تھے. یہ جذبہ محبت تھا. اور جب کبھی حج کو جاتے تو عرفات کے مقام پہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا تھا وہیں جا کر قیام کرتے تھے. غرض یہ کہ اتباع رسول کا کوئی پہلو ترک ہونے نہ دیتے. امام بخاری نے اپنی کتاب ادب المفرد میں اس روایت کو نقل کیا ہے. فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ایک مرتبہ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے تو ان کا پیر سن ہو گیا. کسی نے ان سے کہا، غالباً عبد الرحمن بن سعد تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے فرمایا کہ آپ جس شخص سے سب سے زیادہ محبت فرماتے ہیں اس کا نام لیں تو یہ تجربہ ہے کہ اس سے آپ کی تکلیف دور ہو جائے گی. تو فوراً بے ساختہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی زبان اقدس سے نکلا، یا محمدہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدد فرمائیے. محمدہ یہ لفظ جو ہے نا آخر میں ہاں آتی ہے، اس کے آخر میں ہاں، اس کا ترجمہ ہوتا ہے کہ مدد فرمائیے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدد فرمائیے. اتنا کہنا تھا کہ حدیث میں آتا ہے فانتشرت، آپ کا جو پیر تھا وہ فوراً کھل گیا، تکلیف فوراً دور ہو گئی. یہ دیکھیں صحابہ کا معمول، کو تکلیف بھی ہوتی تو اپنے پیارے کا نام پکار لیتے اور ان کی تکلیفیں دور ہو جاتی، دلوں کو سکون آ جاتا، کلیجوں کو ٹھنڈک مل جاتی. یہ وہ صحابہ ہیں کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو نہ دیکھ لیتے انہیں چین و سکون نہیں آتا. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں. 10 سال آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی اور ایسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت فرمایا کرتے تھے. کہتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اکثر خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی تھی آپ کی وفات کے بعد بھی. وہ خود فرماتے ہیں کہ کوئی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ایسی نہیں گزری کہ میں نے خواب میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہ کیا. اور یہ فرما کر رونے لگے، زار و قطار رونے لگے. یہ ایسی محبت، ایسی صحابہ کی محبت. تو معلوم یہ ہوا کہ آپ کے جذبات اور آپ کی محبتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپی نہیں ہیں. اپنے عاشقوں کی تسلی کے لیے آپ خواب میں بھی تشریف لایا کرتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو بھی جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب فرمائے. صحابہ کرام کا یہ عجیب معمول تھا کہ جب پیارے چہرے انور کو، اس نورانی مکھڑے کو دیکھ لیتے تو بے ساختہ ان سے محبت کرے بغیر رہ نہیں سکتے تھے. وہ ایسا چہرہ تھا کہ کوئی ان سے نفرت کیسے کرے. جب طائف کی وادی میں آپ دعوت و تبلیغ کے لیے گئے تو آپ پر کئی پتھر برسائے گئے. اس واقعے کو طبقات ابن سعد میں روایت کیا گیا ہے. امام ابن کثیر نے اپنی البدایہ والنہایہ میں روایت کیا. امام طبری نے اپنی تاریخ میں روایت کیا. فرماتے ہیں کہ طائف سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹے تو جو اوباش لڑکے تھے، آوارہ لڑکے تھے، ان کے پیچھے لگا دیے گئے تھے. آپ پر انہوں نے پتھروں کو برسایا تو آپ کے ٹخنے زخمی ہو گئے، ٹخنوں سے خون نکلنا شروع ہو گیا، جوتیاں رنگ آلود ہو گئیں، خون آلود ہو گئیں. آپ تھکے ہارے وہاں سے آئے اور ایک باغ میں آرام کرنے کے لیے بیٹھ گئے. وہ باغ ربیعہ کا تھا. عتبہ اور شیبہ اس کے بیٹے تھے، جو اسلام کے سخت ترین دشمن کا باغ تھا. آپ وہاں بیٹھے ہوئے تھے تو عتبہ اور شیبہ نے جو ہے اپنے غلام عداس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں بھیجا، انگور کا ایک خوشہ دے کر. انگور ایک تشت منگوائی، اس کے اندر انگور توڑ کے باغ کے ڈال دیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا. عرب جو ہے مہمان نواز ہوا کرتے تھے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضرت عداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا تھا. آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور انہیں انگور کی تشت پیش کی. آپ نے بسم اللہ بول کر انگور کے کچھ دانے توڑے اور تناول فرمایا. حضرت عداس حیران سے ان کے چہرے کو دیکھنے لگے اور فوراً پہچان گئے، کیونکہ یہ علاقے میں کوئی بسم اللہ بول کر نہیں کھاتا ہے. معلوم ہوا یہ کوئی اور شخص ہیں اور عجیب غریب اللہ کا نام لے کر کھانے والے. اس طرح کا مزاج کبھی نہیں دیکھا.
تو حیرت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس کو تکنے لگے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے اور تم کہاں کے رہنے والے ہو، اور تم کس دین پر ہو، کس دین کو فالو کرتے ہو؟ تو حضرت عباس نے کہا کہ میں عیسائی ہوں اور نینوا شہر کا رہنے والا ہوں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا نینوا، یونس بن متا کا شہر؟ تو وہ حیران ہو گیا، تعجب میں اور زیادہ اضافہ ہوا کہ یونس علیہ السلام نینوا شہر کے تھے۔ تو کہنے لگا کہ آپ یونس بن متا کو پہچانتے ہیں؟ تو کہا ہاں، وہ میرے بھائی تھے، اللہ نے انہیں نبی بنا کر بھیجا تھا اور میں بھی اللہ تعالیٰ کا نبی ہوں۔ اتنا سننا تھا کہ فرط محبت میں کھڑے ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو بوسہ دیا، آپ کے سر اقدس کو چوما، اس کے بعد قدموں کو چومنے لگے، اور پھر لوٹ کر جب اپنے مالکان کے پاس آئے تو انہوں نے اسے ڈانٹا کہ یہ عمل تو نے کیا کیا؟ تو وہ کہنے لگے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ما فی الارض خیر من ھذا، آج روئے زمین پر ان سے بہتر کوئی شخص نہیں ہے۔ دیکھیں، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لیتے تو ایسی محبت کہ دنیا میں کوئی چیز اس سے زیادہ محبوب نظر نہیں آتی تھی۔ حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی ایک صحابی ہیں جو جنگ یمامہ میں قیدی بن کر آئے تھے۔ اصل واقعہ یوں ہے کہ اب یہ روایت دیکھیں آپ، امام بخاری نے بھی اسے نقل کیا ہے، امام مسلم نے بھی اسے روایت کیا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، جنگ یمامہ جو ہوئی تھی مسیلمہ کذاب کے ساتھ، مسیلمہ کذاب یہ نبوت کا جھوٹا دعوے دار تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اپنے آپ کو نبی کہلواتا تھا، اور اس فوج کے سیف سالار جو تھے، جو ثمامہ بن اسال تھے، جو مسیلمہ کذاب کے سپہ سالار تھے۔ جنگ ہوئی، مسلمانوں کو فتح ہوئی اور ثمامہ بن اسال قیدی بنا لیے گئے، اور مسجد نبوی میں ایک ستون سے انہیں باندھ دیا گیا، مسجد نبوی میں ستون سے باندھ دیا گیا۔ اب رسیوں سے باندھا ہوا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرتے ہیں اور پوچھتے ہیں اے ثمامہ کیا کہتے ہو؟ تو وہ کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم احسان کرو تو میں شکر گزار ہوں، شکر کرنے والا ہوں، احسان کرنے والوں کا شکر گزار ہوں، اور اگر تم مال چاہتے ہو تو ہم تمہیں مال بھی دیں گے، اگر تم مال چاہتے ہو تو تمہیں مال بھی دیں گے، یعنی دنیاوی نفع کوئی چاہتے ہو تو وہ بھی دیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا، چلے گئے۔ دوسرے دن آئے، پھر پوچھا اے ثمامہ کیا حال ہے؟ تو پھر انہوں نے وہی جواب دیا کہ اگر آپ احسان کریں تو میں شکر گزار ہوں۔ آپ نے جواب نہیں دیا۔ تیسرے دن آئے اور پھر سوال کیا اے ثمامہ کیا کہتے ہو؟ تو انہوں نے پھر وہی جواب دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا ان کی رسیاں کھول دو، ان کی رسیاں کھول دو۔ دیکھیں کیسا احسان کا معاملہ ہے کہ یہ سپہ سالار ہیں، دشمن کی طرف سے آئے تھے اور کئی مسلمان ان کے ہاتھوں شہید بھی ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معافی عطا کر دی، چھوڑ دیا، آزاد کر دیا۔ یہ اخلاق حسنہ دیکھے، آپ سیدھا مسجد نبوی سے باہر نکلے اور قریب ہی ایک باغ تھا، اس باغ میں جا کر غسل کیا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور کلمہ طیبہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے، اور کہنے لگے، اب دیکھیں ان کے الفاظ بڑے تاریخی ہیں، کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو دیکھنے سے پہلے روئے زمین میں سب سے زیادہ مجھے آپ کے چہرے سے نفرت تھی، لیکن آپ کے چہرے اقدس کو دیکھنے کے بعد روئے زمین میں سب سے زیادہ محبوب چہرہ آپ کا ہے فرمایا۔ پھر فرماتے ہیں کہ پورے دنیا میں اللہ کی قسم مجھے آپ کے دین سے زیادہ نفرت کسی دین سے نہیں تھی، لیکن جب آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا ہوں تو آپ کے دین سے زیادہ کوئی دین مجھے محبوب نہیں ہے۔ فرماتے ہیں اللہ کی قسم اس سے پہلے مجھے آپ کے شہر سے زیادہ کوئی شہر جو ہے پسند نہیں تھا، مطلب محبوب نہیں تھا، نفرت کرتا تھا میں آپ کے شہر سے، اور جب سے آپ کی زیارت کی ہے
تو آپ کے شہر سے زیادہ محبوب شہر میرے نزدیک کوئی نہیں ہے۔ اندازہ کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور ان کے اخلاق کی کیا برکت تھی کہ صحابہ کی زندگیاں پل بھر میں بدل جایا کرتی تھیں۔ کیسی جلیل القدر ہستی ہوگی کہ جس کی زیارت نے صحابہ کو اس مقام پر کھڑا کر دیا۔ یہ اپنی محبت کا ثبوت اپنی جان نثاری سے دیا کرتے تھے، اپنا مال جان سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نچھاور کر دیا کرتے تھے۔ انسان تو انسان، ہم نے بتایا جانور ہوں کیا پیڑ پودے ہوں پتھر ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت فرمایا کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں احد پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پہاڑوں اور پتھروں کی محبت کا بھی اندازہ ہے، تو مومنوں کے دلوں کی کیوں خبر نہیں ہوگی؟ ہم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں گے کیوں ان کو رسول اللہ علیہ وسلم کو خبر نہ ہوگی؟ پہاڑوں کی بھی خبر ہے۔ فرماتے ہیں اعلان نبوت سے پہلے میں اس پتھر کو اچھی طرح سے جانتا ہوں جو مجھے جاتے وقت سلام کیا کرتا تھا۔ اندازہ لگائیں کیا مقام کیا رتبہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوا کرتے تھے تب آپ کا ممبر بنا ہوا نہیں تھا، تو ایک استون حنانہ، ایک ستون تھا، کھجور کے درخت کا ایک تنا تھا، سوکھا تنا تھا جو مسجد نبوی میں تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس تنے پر ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ صحابہ نے جب یہ دیکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کبھی بہت زیادہ مشقت اٹھا رہے ہیں، بہت زیادہ تکلیف اٹھاتے ہیں خطبہ دیتے وقت، آپ کے لیے ممبر بنایا جائے، تو ایک صحابی کا بیٹا بڑا ہی تھا، اس نے جو ہے کارپینٹر تھا، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی کہ یا رسول اللہ اگر آپ ارشاد فرمائیں تو آپ کے لیے جو ہے ممبر تیار کر دیا جائے 3 سیڑھیوں والا اس طرح۔ تو آپ نے پھر اجازت دے دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے ممبر بنا دیا گیا۔ آپ پھر ممبر پر تشریف ہو کر خطبہ دینے لگے۔ بھرے مجمع میں خطبہ دیتے وقت صحابہ نے سنا کہ رونے اور سسکاریاں لینے کی آوازیں آ رہی ہیں، جس طرح ایک بچہ روتا ہے ایسا چیخنے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے تشریف جو فرما تھے ممبر سے اترے اور اس ستون حنانہ کے پاس آئے، اس پر ہاتھ پھیرا، اسے گلے لگا لیا۔ وہ ستون فراق رسول میں رونے لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر ٹیک لگا کر خطبہ دیتے تھے، اب جب سے ممبر بنائے مجھے چھوڑ دیا ہے۔ تو وہ ستون بھی رونے لگا، آپ کی محبت، آپ کی جدائی اس سے برداشت نہ ہو سکی، رونے لگا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ایک بچے کو تھپکا جاتا ہے اس طرح تھپکنے لگے، اور وہ سسکاریاں لیتا ہوا سسکتے سکسکتے اس کی ہچکیاں بند گئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، اس ستون سے، کہ اگر تو چاہے تو تجھے پھلدار بنا دیا جائے اور قیامت تک کے لیے تیرا پھل کھایا جائے، اور اگر تو چاہے تو تجھے جو ہے جنت میں لگا دیا جائے۔ تو اس نے جنت میں جانا، ہمیشہ رہنے والی دنیا کو پسند کیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا صحابہ کو کہ ریاض الجنہ کے اندر جو ہے اس ستون کو دفن کر دیا جائے۔ جس طرح ایک زندہ کو دفن کیا جاتا ہے اس طرح ایک ستون کو جو کھجور کا سوکھا ہوا تنا ہے اسے دفن کر دیا گیا۔ دیکھیں درخت کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اور جدائی کا احساس ہے، تو ہم تو زندہ انسان ہوتے ہوئے ہمیں کیسے احساس ہونا چاہیے؟ اپنی غلامی کا ثبوت کیسے پیش کرنا چاہیے؟ ہمیں تو چاہیے کہ دن رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کے تحفے بھیجیں، صلاۃ و سلام پڑھیں، اور پھر دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے جواب ارشاد فرمائیں گے، اور جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کا جواب دے دیں، اس سے بڑی برکت کیا ہو سکتی ہے؟ تو ہمیں چاہیے کہ خوب جتنا ہو سکے کم از کم یہ عہد کر لیں کہ 100 مرتبہ روزانہ درود پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صحابہ جیسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نصیب فرمائے، اور صحابہ کی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔